الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرات اکابر علماء کرام، معزز حاضرین، آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کا بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے. موسم بھی اور دھوپ بھی اپنی تیزی کو دکھلانا شروع کر دیا ہے. جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، موجودہ دور میں عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اتنے مدرسے کیا کریں، اتنے مدرسے بنا کے کیا کریں، اور ان مدرسوں سے 1,00,000 گنا زیادہ اسکول ہیں. ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اسکول بنا کے کیا کریں. انسان اس دنیا میں اگر غریب ہے اور دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھوڑی بہت بھی ہے تو اس کا گزارا چل جائے. جس تعلیم کے لیے ان مدرسوں کا قیام، یہ مدرسے بنائے جاتے ہیں، آج ہم دینی عقائد کے اعتبار سے، نماز روزے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، دین اسلام کی موٹی موٹی چیزوں کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہیں ان مدارس اسلامیہ کی وجہ سے. اس لیے مدارس جتنے زائد ہوں ابھی بھی ان کی ضرورت ہماری دینی ضرورتوں کے اعتبار سے اسی طرح ہے جو آج 50 سال پہلے. رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس قرآن کو سیکھنا، اس قرآن کو زبانی یاد کرنا اور اس قرآن پاک کے مفہوم کو، مطلب کو، تفسیر کو، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کو سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ انہی مدارس اسلامیہ سے چل رہا ہے. اور اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں. دین کی اشاعت کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، لیکن خانقاہی نظام ہے. ایک شیخ، کامل شیخ کے لاکھوں مرید ہیں، خانقاہ بھری ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رشد و ہدایت کا پھیلانا، لوگوں کی اصلاح. لیکن شیخ کا انتقال ہو گیا. شیخ کے اندر جو صفات تھی وہ ان کے خلفاء میں یا ان کے اولاد میں وہ بات نہیں ہوگی جو شیخ میں تھی. دھیرے دھیرے شیخ کی خانقاہ کے اندر کوئی نئی چیزیں دھیرے دھیرے، اگرچہ وہ لوگ ایجاد کر رہے ہو دین ہی سمجھ کر کے، لیکن دھیرے دھیرے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اجمیر شریف ہے، یہاں قریب میں ناگور شریف ہے. 800 سال پہلے رشد و ہدایت کا مرکز تھا اور یہیں سے سب کچھ پھیلا. نہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند تھا، نہ اس زمانے میں ندوۃ العلماء اور مذاہب
یہ تو 150 سال زمانے کے اندر اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی. دھیرے 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 وہ چیزیں صرف ایک ہی مشن ایسا ہے جو اصحاب صفہ سے چلا ہے، یعنی درس و تدریس. قرآن کے سیکھنے کا طریقہ، قرآن کے سکھانے کا طریقہ، قرآن کے مطلب کو، قرآن کے مفہوم کو کوئی بھی استاد، اگر بڑے استاد کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا اس کی جگہ پر بیٹھ گیا تو الحمدللہ یہ رب العالمین نہیں پڑھے گا، کہے گا کہ رب العالمین. زیر زبر کا بھی کہیں فرق نہیں ہوگا. تو صحیح معنوں میں دیگر شعبے دین کی اشاعت میں معین و مددگار ہیں، لیکن یہ جو شعبہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، چاہے وہ مکاتب کی شکل میں ہو، چاہے مدارس اسلامیہ کی شکل میں ہو، اس کی شکل کو کسی طرح سے بھی، یہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے کسی زمانے میں درخت کے نیچے ہوں، مدرسوں کے قیام کا نظام کوئی الگ ہو سکتا ہے، آج کے 50 سال بعد کوئی دوسرا نظام قائم ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے چلے گا، لیکن پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہے، اور احادیث کی حفاظت کا جو طریقہ اساتذہ کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے دین کے سمجھنے کا جو طریقہ ان مدارس اسلامیہ میں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دیگر دین کے شعبوں میں ہمیں مدد کرنی ہے، لیکن یہ اہم شعبہ ہے، اس کو ہلکا لینا تو اس میں ہمارے عقائد میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی. جیسے مفتی صاحب نے، میں نے تو آخر میں ان کے 2 جملے سنے، لیکن اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے عقائد کو صحیح کرنا. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کہیں کسی طرح کے کوئی تزلزل اور کوئی جھول پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جھول جبھی نہیں ہوگا کہ جب ہم علماء سے، اللہ والوں سے اور مدارس سے اپنا رابطہ مضبوط نہیں کریں گے. آج اللہ کا شکر ہے اس مقام پر آپ حضرات سب اسی دین کی درسگاہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس کے اندر دونوں تینوں چیزیں ہیں. اپنے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو بھی ان مدرسوں میں بھیج کر کے اور ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اور آج تو الحمدللہ ان مدارس اسلامیہ میں عام جتنے بھی مدارس اپنے قرب و جوار میں قائم ہیں، 8ویں اور 10ویں تک کی تعلیم تو وہ دلا ہی نہیں ہے. آپ پھر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہو کہ جہاں اس کو شرکیہ جو ہے وہ اعمال کرنے کی ضرورت پڑے اور وہاں کسی کے سامنے جھکنا پڑے. آپ 10ویں 12ویں تک اپنی اولاد کو ان مدرسوں کے اندر باقاعدہ طریقے سے دینی تعلیم کے ساتھ عصری اور دنیاوی تعلیم دلائیں اور اس کے بعد میں دنیا کے کسی بھی میدان میں اسے آگے بڑھائیں. ایک ڈاکٹر اگر صحیح عقیدے کا صحیح ہوگا تو ہی وہ اسلام کی خدمت کر پائے گا. ایک انجینئر اگر صحیح معنوں میں مومن ہوگا اور ایمان اس کا مضبوط ہوگا صحیح معنوں میں وہ دین کی خدمت کر پائے گا. اس لیے آپ حضرات ان مدرسوں کی اہمیت کو، جو نئے قائم ہوئے ان کو بھی اور جو پرانے ہیں ان کو بھی ہمیں سنبھالنا، اور ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کو اپنے جو ہے وہ معاون سمجھے، معاند نہ سمجھے. اس طرح سے اگر ہم سب مل جل کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ مدارس اسلامیہ سے جو فیض دین کا ہونا چاہیے تھا اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان مدرسوں کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کو ان مدرسوں میں خصوصی طور پر ابتدائی تعلیم میں ہمیں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.